بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منظر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس منظر پہ آپ توجہ کریں۔ ایک بندہ مدینہ منورہ سے چلتا ہے، اس کے پاس ایک بیمار خچر ہے، بالکل بیمار، کمزور، اور جو خچر پہ سوار ہے وہ خود بھی بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مانگتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، اس کی یاوری کی جائے، اس کی جیب میں کچھ ڈالا جائے۔ اور اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی غریب فقیر کی مدد کر سکے، اتنا نہیں ہے، وہ خود مدد کا طالب ہے، لیکن سوال نہیں کرتا، بالکل سوال نہیں کرتا۔ اور وہ مدینہ منورہ سے چلا ہے اور اس کی منزل نجف ہے، وہ علاقہ ہے، اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، وہاں رہتا ہے۔ مدینہ میں کیوں آیا تھا؟ مدینہ میں جو مدینہ کا گورنر تھا، اس کے دل میں آیا کہ اس کے پاس جاؤں اور کچھ مدد طلب کروں۔ آیا، کئی دن رہا۔ گورنر کو ایک دفعہ اس نے مسجد نبوی میں دیکھا، لوگوں کی فریادیں سن رہا، حکم جاری کر رہا۔ جب دیکھا ایک طرف گورنر کو، ایک طرف حضور کے روضوں کو دیکھا، احساس ہوا کہ حضور کے روضے کے سامنے اور حضور کے سامنے میں اس گورنر سے سوال کروں، دکھ ہوتا ہے، میری حیا، میرا شرم گوارا نہیں کرتا، کیوں سوال کروں؟ پھر جرأت ہوئی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، فقر ہے، غربت ہے۔ یہ گورنر ہے اس لیے کہ غریبوں کی داد رسی کرے، غریبوں کی فریاد سنے، غریبوں کی مدد کرے، اور جو مدد کے طالب ہیں ان کے احساس کو اپنا احساس غم سمجھے۔ پھر ایک بار پھر موقع ملا، پھر حضور کا روضہ یاد آیا۔ اسی کشمکش میں اسے پورے 40 دن گزر گئے، اور پتہ نہیں کیسے اس نے پیٹ بھرا، اور اپنے خچر کا پیٹ کیسے بھرا، اور کتنے مہینوں کی مسافت کے بعد وہ پہنچا تھا۔ کوئی گھنٹوں کی مسافت، کوئی منٹوں کی مسافت نہیں تھی، اور ایک آس لے کے آیا تھا کہ مدینہ کا گورنر ہے، اس کے پاس جاؤں گا، کچھ مدد مل جائے گی، کچھ 4 دن سکھی گزر جائیں گے، کچھ زندگی میں سہولت مل جائے گی۔ آخر مایوس ہو کے اب یہ مدینہ سے واپس آ رہا۔ یہ اس کا پس منظر جو میں نے عرض کیا، اس پردیسی کا، مختصر سا، ورنہ اس کے 40 دن پتہ نہیں کتنی تنگ دستی، کتنی تکلیف، کتنے مسائل میں گزرے ہوں گے۔ اب وہ واپس آ رہا۔ واپس آتے آتے ایک جگہ ایک کاروان سرائے ہوتی تھی، سرائے ہوتے تھے جہاں پردیسی مسافر لوگ آ کے ٹھہرتے تھے۔ اب اس کے پاس پیسے تو تھے نہیں کہ یہ سرائے میں، لیکن سرائے کے ساتھ ایک جگہ کچھ خچر بندھے ہوئے تھے، اور ان کا بچا ہوا گھاس پڑا تھا، چارہ پڑا تھا۔ اس نے اپنے خچر کو وہاں چھوڑا۔ خچر کو کئی دنوں کے بعد اچھا پیٹ بھر کے اور اچھا کھانا ملا، لیکن اس کو کھانا نہ ملا، یہ بھوکا تھا، اوپر سے سخت سردی تھی، اور سرائے کے ساتھ جہاں روٹی پکتی تھی، اس تندور کے ساتھ رات کا وقت تھا، یہ سو گیا اور اپنے آپ کو اس میں سمیٹ لیا کہ کچھ تندور کی، کچھ وہاں اس میں کچن کہوں جہاں کھانا پکتا، اس کی گرمی کچھ مجھے۔ لیکن رات کا وقت ہوا، تندور کی گرمی ختم ہو گئی اور سردی اپنے جوبن پہ پڑی۔ اس کا جسم اکڑنے لگا، اٹھ کے بیٹھ کے سکڑ کے بیٹھ گیا، اور اس کے منہ میں سے ایک لفظ نکلا، واللہ واللہ ثم باللہ، واللہ ثم باللہ۔ مولا میں کہاں جاؤں؟ اب کس کا راستہ؟ اب کون سا سائبان اور کون سی گرمی کے لیے اپنے جسم کو؟ اور اپنی طرف دیکھا تو خچر بھی بیچارہ سردی کے اندر کانپ رہا ہے۔ اسے اپنی سردی تو بھول گئی خچر کی، اگر یہ مر گیا تو میں منزل پہ کیسے جاؤں گا، آگے کیسے جاؤں گا؟ اب یہ سی پریشانی اور کشمکش میں ہے۔ واللہ ثم باللہ، میں تو الفاظ بیان کر رہا ہوں، آپ سوچیں جس کی یہ حالت ہو کہ تن پہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں، جیب خالی ہو، پیٹ بھوکا ہو۔ آدمی بھوکا ہو تو سردی ویسے زیادہ لگتی ہے، اور پردیس ہو، مسافرت ہو،
اور کاروان سرائے میں سب بہترین زندگی میں سو رہے ہیں. ان کی سواریوں کے اوپر بھی گرم کپڑے کہوں، چادریں کہوں، اور ایک وہ سواریاں بھی ایک چھت کے نیچے ہیں. اس کے پاس نہ سواری کی چھت ہے، اور اس کے پاس نہ اپنی چھت ہے، اس کے پاس نہ کھانا ہے، اس کے پاس نہ گرم کھانا یا مشروب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سواری نے پھر بھی کچھ نہ کچھ کھا لیا ہے. اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کے حالات کیا ہوں گے؟ اور یہ کس قسمہ پرسی میں، کس تنگ دستی میں ہوگا؟ اور کس انداز سے اس نے واللہ ثم باللہ، اس نے کس انداز سے بیان کیا ہوگا، میں وہ نقشہ نہیں کھینچ سکتا. یاد رکھیے گا، الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے، جذبات کیفیات کا ترجمہ نہیں ہوتا. یہ میں بات پھر دہرا رہا ہوں، الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے، جذبات اور کیفیات کا ترجمہ نہیں ہوتا. اب اس نے پھر یہ بات کہی، اب درد کے ساتھ اس کی بات کہی، اور غم کے ساتھ اس نے یہ بات کہی. اس کو محسوس ہوا کہ میرا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا ہے. اس نے دائیں بائیں دیکھی، کوئی گرم ہوا چلی ہے. اسے خیال ہوا کہ تندور میں سے گرم ہوا نکلی، تندور تو ٹھنڈا ہو چکا تھا. کہاں سے چیز ملی؟ اب اس کو کچھ احساس ہوا نا گرمائش کا، سکون کا، تو اس نے پھر وہ کیفیت کے ساتھ واللہ ثم باللہ کہنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. بس یہ یوں کہتا تھا اور اس کے جسم میں طاقت آتی تھی، اور محسوس کیا ایسے جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں اور میرا پیٹ آہستہ آہستہ بھر رہا ہے، جسم میں توانائی آ رہی ہے، تازگی آ رہی ہے، اور ایک قوت آ رہی ہے، اور سردی ہے پر سردی کا احساس مجھے کم ہو رہا ہے. اور اس نے اپنی نظروں سے جب اپنے خچر کو دیکھا تو اس کے اندر بھی کپ کپاہٹ کم ہو رہی ہے. وہ عین سردی کے اوپر ہے، کپ کپاہٹ کم ہو رہی ہے. اس نے محسوس کیا کہ اس لفظ کی کوئی تاثیر ہے، اور اس لفظ کو کوئی طاقت ملی ہے، اس لفظ کو کوئی قوت ملی ہے. اس نے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے نا کچھ سکون ملا تو اس کو اونگ آ گئی. اس نے اونگ میں دیکھا، اس نے اونگ میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان میں آگے ایک شخص ہے، اور وہ اس کو تھپکی دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے گھر سے تمہیں یہ لفظ ملا تھا، اور اس کو پڑھتا رہے، اس کو نہ چھوڑ، اور یہی لفظ تجھے منزل پہ پہنچائے گا. اور مدینہ کے گورنر کے ساتھ تو نے اچھا کیا، سلام نہیں کیا، مجھے میرے حضور نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جا. ایک سائل آیا تھا، اور میرے حیا اور غیرت کی وجہ سے اس نے گورنر سے سوال نہیں کیا تھا. اس کو کہے یہ لفظ ہمارے گھر سے ملا ہے، اور میں اس کی خاص تاثیر اور اجازت دیتا ہوں، اور خاص توجہ دیتا ہوں. اس کو پڑھ، تجھے منزل ملے گی، تجھے رزق ملے گا، جو تے صحت ملے گی، تیری سواری کو صحت اور کھانا ملے گا، اور تجھے جا آج کے بعد تونگری مل گئی. اس کی آنکھ کھلی نا تو اس نے تازگی دیکھی. اب سوچنے لگا ہے کون یہ؟ بہت ساری نورانی، روحانی اور نوری ہستیاں تھیں. ہیں کون؟ اب اس کیفیت میں تھا، لیکن اس نے پھر پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے اس ایسے محسوس ہوا بستر بچھ گئے ہیں، اور اس کو نیند آ گئی، اور محسوس ہوا کہ ایک بہترین نرم بستر، مخمل کا، ریشم کا، کیم خواب کا. سو گیا. بس سویا ہی تھا، وہ قافلہ پھر سامنے آیا. کہا ہمارا نام پوچھتا ہے. ہم سارے بقی کے رہنے والے ہیں، آل رسول ہیں، اصحاب رسول ہیں. اور پھر ایک ایک کا نام بتایا، اور جو نام بتا رہے تھے وہ امام حسن تھے رضی اللہ تعالی عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. امام حسن تھے. فرمایا تجھے یاد ہے، تجھے یاد ہے کہ تیرا والد ایک دفعہ ہمارے پاس آیا تھا، اور ایک دم اس کا نقشہ کھینچا کہ اس کا والد ہے، امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا میرے حالات درست ہو جائیں. تو فرمایا امام حسن، اب خواب میں سارا نقشہ ہے، فرماتے ہیں تیرے حالات درست ہو جائیں گے، پر اللہ نے تیرے لیے خیر اسی میں رکھی ہے، تھوڑے مال اور دولت میں اللہ کے پاس چلا جا، وسعت تیرے بیٹے کے پاس ہے، اور پھر اس کی نسلوں کے پاس ہے، خوشحالی، وسعت. اور یاد رکھ تیرا بیٹا مدینے آئے گا، 40 دن یہاں گزارے گا، حضور کے حیا
اور شرم کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ پھر اسے ایک لفظ عطا ہوگا غیب سے، وہ ہوگا واللہ ثم باللہ، وہ لفظ عطا ہوگا۔ اس لفظ کے بعد اس لفظ کو اس کی وجدان کی کیفیت میں عطا ہوگا، درد کی کیفیت میں عطا ہوگا، لیکن پہلے اس کی آزمائش لی جائے گی 40 دن، غربت سے، تنگ دستی سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، نہ کھانا، نہ دوا، نہ پینا، نہ سکھ، نہ آرام، لیکن وہ ہمارے مدینے میں باوقار ہو کے رہے گا اور حرمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ کا خیال رکھے گا، پاس کرے گا اور ان کا لحاظ رکھے گا۔ اس حرمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ سے مصطفیٰ کا گھرانہ آئے گا اور اس کا ساتھ دے گا، کملی والے کا گھرانہ آئے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا ساتھ دے گا۔ اب یہ خواب میں سارا نقشہ والد کا دیکھ رہا ہے، اچانک والد کا نقشہ ختم ہوا، اس کی آنکھ کھلی، اچھا والد نے ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی مجھے اور مجھے تو بھول گئی، یہ سارا نقشہ وہی دہرایا گیا ہے۔ اس نے صرف کملی والے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس کے آل اصحاب اور اس کے آل کا حیا کیا تھا، بس حیا کیا تھا اور ان کا لحاظ کیا تھا۔ میں حضور کے روزے کے سامنے کسی اور سے سوال کروں، گورنر لوگوں کو اشرفیوں کی تھیلیاں دے رہا تھا، حکم جاری کر رہا تھا، اتنی دے دو اس کو، اتنی دے دو اس کی، اور پوری اس کی مملکت سے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ سب کی دادرسی کر رہا تھا، اور وہ گورنر تھا ہی دادرسی کے لیے، پر اس نے نہیں کیا۔ ان کو تھوڑا مال ملا، جو 100 شرفی 200 500 1000 ختم ہو گیا، پر اس نے اپنی نسلوں کے لیے تمنگری، مال، بخت، نعمت، چیزیں لے لی، اور وہ کس وجہ سے؟ صرف اللہ کے حبیب کا حیا کیا اور اللہ کے حبیب کی آل سے حیا کیا، بقی میں سامنے اصحاب سے حیا کیا، بقی میں سامنے، اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کے لیے وسعت برکت کے دروازے کیسے کھولے، اب سنیے۔ اب رات یہاں کاروان سرائے میں رہا، صبح اٹھا تو دیکھا کہ سواری بھی حشاش بشاش، خود بھی حشاش بشاش، اور سواری تیز دوڑ رہی ہے اور لوگ حیران ہیں، اور یہ منزلیں طے کرتا کرتا ہر جگہ جہاں بھی رہتا تھا رات کو، اس کے لیے رات مخمل بن جاتی تھی، جہاں بھی رہتا تھا۔ جب آیا تھا قسمہ پرسی کی رات تھی، جب آیا تھا تو غربت کی رات تھی، غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام۔ آیا تھا حالات یہ تھے، اللہ آزما رہا تھا، یاد رکھیے گا میرا اللہ پاک بعض اوقات بندوں کو آزماتا ہے، کچے ہیں یا پکے ہیں، میرے ہیں یا غیر کے ہیں، مجھ سے نظر تو نہیں ہٹاتے، اللہ سے نظر نہیں ہٹی، اللہ کے حبیب سے نظر نہیں ہٹی۔ اب جہاں بھی رات گزر رہی ہے، دن ہے، طرح طرح کے میوے کھانے کو مل رہے ہیں، لوگ خود بخود لا رہے ہیں، سلا رہے ہیں اور اس کو بستر دے رہے ہیں، ہر بندہ اس کو استقبال کر رہا ہے ایسے جیسے جانتا ہو، اور یہ ہر بندہ اس کا دوست ہو یا اس کا اپنا ہو یا اس کا بھائی ہو، حیران۔ پر کبھی کبھی بیٹھ کے نا سوچتا تھا یہ میرے نصیب کیسے کھلے۔ آواز اندر سے آتی تھی، ہمارا نام لے، اور اس درد سے لینا، خیال کرنا بغیر درد کے ہم اس نام کی تاثیر نہیں دیں گے، بغیر یقین کے ہم اس نام کی تاثیر نہیں دیں گے۔ اور پھر یہ درد سے ایسے کہہ کے واللہ ثم باللہ، واللہ ثم باللہ، واللہ ثم باللہ، یقین جانی مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا، میرے منہ میں پانی بھرا ہے، میرے منہ میں پانی بھرا ہے، اس کی لذت، اس کی چاشنی۔ اللہ کا نام کیفیات سے لیا جائے، درد سے لیا جائے۔ ہاں آج 13 محرم الحرام ہے، 13 محرم الحرام میں نے ایک آپ کو چھوٹا سا تحفہ دیا ہے، ایک نقطہ دیا ہے۔ وہ خچر، اس کی غربت، تنگ دستی، وہ انسان، غربت عربی میں مسافرت کو کہتے ہیں، مسافر ہونے کو کہتے ہیں، وہ انسان، اس کی غربت اور تنگ دستی، اور اس کے گھر کے حالات کیا ہوں گے، اور 40 دن کے بعد گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے، جائے گا کچھ لے کے آئے گا۔ جب گیا نا گھر، منزلیں طے کرتے، راحت کا سامان، راحت کا سفر، جب گھر پہنچا اور گھر پہنچتے ہی دیکھا کہ گھر میں تنکری کا سامان ہے۔ یہ کیا؟ کھانا، چیزیں، گوشت، میوے، نعمت۔ اس نے کہا آپ نے کسی کے ساتھ تجارت کی تھی اور ایک تاجر آیا تھا، اس نے کہا بہت نفع ہوا تجارت کی، یہ ان کا جو نفع ہے
وہ میں ان کے دے کے جا رہا ہوں. ہم نے روکا بھی صحیح. اس نے کہا نہیں میں نے آگے تجارت پہ جانا ہے, میرا آگے قافلہ جا رہا ہے. ہم نے روکا بھی صحیح. کون تاجر تھا, کیا حلیہ تھا؟ اس نے کہا یہ حلیہ تھا, میں نے تو کسی سے تجارت نہیں کی, میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں. کہا جاتے ہو بس کہہ گیا تھا کہ واللہ ثم باللہ کو نہ چھوڑنا. ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے. تو ایک دم اس کی ہائے نکلی, ایک دم اس کی ہائے نکلی. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. امام حسن بن علی وہ تشریف لائے اور فرمائیے تجھے ہمارے گھر سے ملا ہے اور وہ تجھے نے ہمارا حیا کیا ہے, تو نے ہمارا لحاظ کیا ہے, تو نے ہمارا شرم اور ہمارا ادب کیا ہے, اس کی وجہ سے تجھے ملا. او گھر میں پھر دولت اور وسعت اور برکت کے جو خزانے لٹے اور ملے. کہا کہ پھر اس گھر میں ہر وقت ایک صدا آتی تھی, واللہ ثم باللہ. گھر کا بچہ بچہ یہی لفظ کہتا تھا, گھر کا بچہ بچہ یہی بول کہتا تھا, گھر کا بچہ بچہ اسی الفاظ کے اندر ڈوب جاتا تھا, ان لفظوں کے اندر ڈوب جاتا تھا. ہاں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا, ان کے ساتھ ادب شرم, اور ان کی اعلیٰ صاحب کے ساتھ, آل رسول کے ساتھ, اصحاب رسول, اللہ اس کا صلہ دیتا ہے. رب کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا, رب اس کا صلہ دیتا ہے اور دیتا ہے, اور دیتا بھی اپنے غیب کے خزانے سے ہے, اور دیتا بھی ایسا ہے کہ اللہ دولتوں اور عزتوں کے دروازے کھول کے دکھا دیتا ہے, دولتوں اور عزتوں کے دروازے کھول کے دکھا دیتا ہے. اس راستے کو اپنا لے, اس منزل کو لے لے, یہ راہیں سچی ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے, دنیا میں آخرت بھی, رزق بھی, لذت بھی, صحت بھی ملے گی. یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور اس کے اندر بہت بڑا راز ہے. واللہ ثم باللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 محرم الحرام. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سبق بھی ہے, نصیحت بھی ہے, نشان منزل بھی ہے, زندگی میں سچی راہوں پہ چلنے کا ایک انداز بھی ہے. امید ہے یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ دے گا. مدینہ منورہ میں بقی سے آگے, جس کو ہم جنت البقیع قبرستان کہتے ہیں, کھجوروں کے جھنڈ کے ساتھ ایک غریب آدمی رہتا تھا. ہم دیہاتی کہتے ہیں, عرب میں اس کو بدو کہتے ہیں. ایک بدو رہتا تھا. زندگی کھجوروں پہ, کھجوروں کو بیچنا, کھجوروں کو کھا لینا, اور کھجوروں کے موسم میں اس کی تجارت کر لینا, بس اسی طرح تو غربت کی زندگی گزر رہی ہے. حالات کچھ ایسے ہوئے کہ اس پہ فقر آ گیا. کچھ سال کھجوروں نے پھل نہ دیے, اور پھر تاجر مدینہ میں نہ آئے, اور یوں حالات بدلتے گئے, اور اس کی زندگی میں مشکلات, مسائل, حتیٰ کہ گھر کی جو جمع پوچھی, گھر کا جو جمع سب کچھ کر رکھا تھا وہ بھی سارا کچھ ختم ہو گیا. اور اس کی بیوی کیا کرتی, جگہ جگہ پھرتی, بچوں کو ساتھ لیتی اور مینگنیاں اکٹھی کرتی, بکری, ان کو خوش کرتی, ان کو بیچتی. اور وہ یہ کرتا تھا کہ بقی کے ارد گرد لکڑیاں کچھ لیتا, لکڑہارا بن گیا, اور اس کو بیچتا تھا. یوں ان کی زندگی کے دن رات گزر رہے تھے. لیکن بہت ہی پریشان حالات. بچے زیادہ تھے اور جوان بھی تھے. ان کی ضروریات تھی, ایک ہی جھونپڑا تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں گھر بھی چاہیے تھا, ان کی شادیاں بھی چاہیے, رزق بھی چاہیے, کچھ سواری بھی چاہیے, گھوڑا, گدھا, خچر, اونٹ, کوئی سواری بھی چاہیے. اب یہ سب کچھ نہیں ہے. مینگنیاں ایک طرف اس کو چن رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ شخص لکڑہارا ہے. بیٹے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں, مینگنیاں چننے میں بھی, لکڑیاں اٹھانے میں. گھر کی گزر اوقات یوں ہو رہی ہے. ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ اس نے ایک درخت پہ کو چنا, اور اس کے اوپر لکڑیاں خشک تھیں,
कुल्हाड़ी लेके दरख्त पे गया तो वहां एक दरख्त के अंदर एक खाली घोंसला था, खो थी, एक होल था। उसने झांका तो उसमें काला सांप बैठा। इसने कहा कि मैं सांप को मार दूं। इसकी सोच से पहले सांप ने इस पे हमला कर दिया और इसके कलाई पे डस लिया। सांप डसते ही दरख्त से नीचे उतरा और गायब हो गया। इसको महसूस हो गया कि सांप बहुत जहरीला है और इसकी जहर शायद मुझे अगला सांस ना ले, लेकिन हिम्मत करके उतरा, दौड़ता हुआ आया और आके पूछा कि कोई ऐसी हस्ती है मुझे दम कर दे, मुझे सांप नहीं काटा है। मस्जिद नबी के इर्द गिर्द मस्जिद नबी शरीफ। उन्होंने कहा हाँ, एक शख्स है जो हुजूर के मिंबर के करीब बैठे रहते हैं और वो हुजूर के खानदान में से हैं, वो हुजूर की आल में से हैं और वो बहुत लोगों से बहुत कम गुफ्तगू करते हैं, बहुत कम सोते, बहुत कम खाते और हर वक्त इबादत में रहते हैं। अगर वो किसी को हाथ लगा दे और अगर वो किसी को छू दे, दम कर दे, लुआब लगा दे किसी भी बीमारी में, तो मशहूर है। वो दौड़ा हुआ गया, वो हस्ती बैठी थी, उनकी खिदमत में जाके सारा माजरा पेश किया कि गरीब हूं, हालात का मारा हुआ हूं, लकड़हारा हूं और मुझे सांप ने ऐसे डस दिया और सांप भी जहरीला था। आपने उसकी बात सुनी और खामोशी से तस्बीह करते रहे। अब यह बेचैन है, इसके अंदर एहसास है कि सांप की जहर मेरे जिस्म में, मेरी रगों में घूम रही है और एक पल के अंदर सांप की जहर पूरे जिस्म पे असरअंदाज हो जाएगी। और वैसे भी सांप की जहर से ज्यादा सांप का खौफ बहुत ज्यादा होता है। और शेख खामोशी से ये बात देख सुन रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं। अब ये बेचैन है, इसके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसके पास कोई और मंजिल नहीं है। किससे अपनी फरियाद, किससे अपना दुख और किससे अपना दर्द बयान करे और किसको ये दर्द सारा दुख सुनाए, क्या करे। थोड़ी ही देर हुई, इसने देखा तो वही सांप आया तो पहले ही डसा हुआ था। डर गया, आपने इशारा किया, ये बैठा रहा और सांप आपके बाएं तरफ आके कुंडली मार के बैठ गया और सर उसने जमीन पे डाल दिया। कमाल है। आपने फरमाया इसका जारी सहर से वापस ले। सांप ने जमीन पे रखते ही ऐसे सूंघा और सकिंग की, खींचा। वो शख्स कहने लगा मुझे महसूस हुआ कि मेरे जिस्म के अंग अंग रुएं से कोई चीज खींच रही है और मुझे राहत मिल रही है। थोड़ी ही देर में बैठा तो एकदम इसने ठंडी सांस ली, इसको राहत मिली। अब ये हैरत से सांप को देखता है जिसने सर नीचे झुकाया हुआ है, जमीन पर रखा हुआ है, इताअत की शक्ल में, फर्माबरदारी की शक्ल में, गुलामी के अंदाज में, और एक तरफ वो दरवेश बैठे तस्बीह कर रहे हैं। वाकया अजब है। तो आपने फरमाया क्या मैंने तुझे मदीना में इसलिए रहने की इजाजत दी थी? तो किसी गरीब दुखियारे, तो किसी गमज़दा को तकलीफ दे? क्या मैंने तुझे मदीना में इसलिए रहने की इजाजत दी थी तो लोगों को सताए? उसे डांटा, उसे समझाया, उसका सर झुका हुआ था और उसके आंसू थे और सांप के आंसू निकल रहे थे और जमीन पे बह रहे थे और उसका जिस्म तड़प रहा था, सिसक रहा था, लरज रहा था। आपने फरमाया जा, ठीक है, तेरे वादे को हमने कबूल किया, आज के बाद किसी को न सता। सांप जहां से आया था चला गया। फिर आप इसकी तरफ मुतवज्जे हुए, इस लकड़हारे की तरफ मुतवज्जे हुए। फरमाया वो सांप नहीं था, वो जिन था। उसने हमसे अमान ली थी, उसकी बहुत ज्यादा दुश्मनियां थी। उसने अमान ली थी कि मुझे यहां रहने की आप इजाजत मरहमत फरमाएं, मदीना की अतराफ में। मैंने उसको रहने की इजाजत दी थी, चूंकि उसके मिजाज में शरारत थी। उसने डस लिया और फरमाया आज के बाद नहीं डसेगा,
کہ میں نے اس کے زہر کو ختم کر دیا، اور پھر فرمایا یاد رکھ آئندہ کے لیے جب بھی تو کسی جنگل میں جایا کر، جب بھی کسی ویرانے میں جایا کر، جب بھی ایسی جگہ جایا کر جہاں تجھے امن نہ ملے، حفاظت نہ ملے، جہاں تجھے احساس ہو کہ کوئی جنگل کا درندہ، کوئی شیر، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی ایسی خطرناک چیز جو میرے جسم کو تکلیف دے یا مجھے ہلاک کر دے، تو فرمایا اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے دیا کر، اور صرف 3 دفعہ پڑھ لیا کر فی امان اللہ، کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ سے بڑا حافظ کوئی نہیں، اللہ سے بڑا حفیظ کوئی نہیں، اللہ سے بڑا ناصر کوئی نہیں، اللہ سے بڑا نصیر کوئی نہیں، اللہ سے بڑا محافظ کوئی نہیں، اللہ سے بڑا کفیل کفایت کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا وکیل کوئی نہیں۔ بس 3 بار پڑھ لیا کر فی امان اللہ، 3 بار، اور 3 بار فی امان اللہ پڑھ تو اللہ کی امان میں آ جائے، تو اللہ کی حفاظت میں آ جائے، تو اللہ کے خاص نظر رحمت اور برکت میں آ جائے گا۔ 3 بار صرف فی امان اللہ۔ اور پھر اس شخص نے اپنی زندگی کے واقعات لوگوں کو بتائے، کہا کہ میں زندگی میں جہاں بھی گیا، جس جنگل میں گیا، مجھے سانپ نظر آئے، مجھے بچھو نظر آئے، مجھے بھیڑیے نظر آئے، اور وہ لوگوں کو تکلیف دیتے تھے۔ واقعات سنے، آج تک کسی سانپ، بچھو، بھیڑیے، شیر، چیتے یا کسی خطرناک چیز نے مجھے تکلیف نہیں دی۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے دیا۔ اللہ سے بڑا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی رحمت اور غیرت موجوں پہ آتی ہے۔ اس بندے نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا، اب اس کو تکلیف ہو نہیں سکتی، اس کو پریشانی ہو نہیں سکتی، اس کو کوئی چیز ڈس لے، اس کو کوئی چیز تکلیف دے دے، اس کی جان کو خطرہ ہو یا اس کی صحت کو خطرہ ہو نہیں سکتی۔ یہ موتی تھی، یہ موتی تھی، اور وہ ہستی، اور وہ بہت بڑی باکمال ہستی کون تھی؟ وہ امام زید تھے، امام زید تھے، جن کے نام پہ زیدی سادات ہیں۔ امام زید تھے، عبادت، تقوی، ولایت، علم کے شاہ سوار تھے، اور بہت باکمال تھے۔ اور موتی کیا عطا فرمایا؟ بس 3 دفعہ پڑھ لیا کر فی امان۔ موتی دیکھیں، ہستی دیکھیں، واقعہ دیکھیں، سانپ کی حاضری بھی دیکھیں، اس کی توبہ، اس کا لفظنا، اور پھر اس کی واپسی، یہ سارا منظر ایک بات کی نشاندہی کرتا ہے اور پیغام دیتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے لینا سیکھا، اللہ سے منوانا سیکھا، اللہ کے خزانوں سے لے کے انسانیت کو دینا سکھایا بھی ہے، سیکھا بھی ہے۔ یہ میرے لیے، آپ کے لیے سبق ہے، اور یہ زندگی کا سچا سبق ہے۔ اس سبق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہم بھی آج کے بعد ان ہستیوں سے یہ موتی لیا ہے تو کریں گے کہیں ویرانے، کہیں ایسی جگہ جہاں خوف ہے، ویرانہ نہیں ہے، خوف ہے، کہیں ایسی جگہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، کہیں ایسی جگہ جہاں زندگی میں آپ سمجھتے ہیں کوئی چیز مجھے تکلیف دے سکتی ہے، وہ انسان ہے یا جانور ہے، وہ کتا ہے یا بچھو ہے۔ 3 بار فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ بہت بڑا موت، بہت بڑا موت۔ ان پوسٹوں کو، اس چھوٹی چھوٹی مجالس کو پھیلائیں، لوگوں کو دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی مجالس انسانیت کو خیر پہنچانے کے لیے پھیلائیں۔ عزم کر، ارادہ کر اور وعدہ کر، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اب کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔